الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تلخیص الاعراب سے اسم متمکن کی 10ویں 11ویں 12ویں قسم اور ان کا اعراب پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے، مصنف خود سوال کر رہے ہیں کہ اسم متمکن کی 10ویں قسم اور اس کا اعراب کیا ہے۔ اسم متمکن کی 10ویں قسم کیا ہے اور اس کا اعراب کیا ہے؟ جواب: جمع مذکر سالم ہے، یعنی اسم متمکن کی 10ویں قسم جمع مذکر سالم ہے۔ اولاً جمع کی 2 قسم ہے، جمع سالم، جمع مکسر۔ جمع سالم اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہتا ہے، باقی رہتا ہے، اور جمع مکسر اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہتا، اس میں تبدیلی وغیرہ کی جاتی ہے، یعنی واحد میں تبدیلی کر کے جو جمع بنائی جاتی ہے اسے جمع مکسر کہتے ہیں۔ پھر جمع سالم کی، یعنی جس جمع میں واحد کا صیغہ برقرار رہتا ہے، سلامت رہتا ہے، اس کی 2 قسمیں ہے۔ ایک ہے جمع مذکر سالم، ایک ہے جمع مؤنث سالم۔ تو اس میں متمکن کی 10ویں قسم جو ہے یہ جمع مذکر سالم ہے، جمع مؤنث سالم نہیں، ٹھیک ہے۔ جمع مذکر سالم کس طرح بناتے ہیں؟ واحد کے آخر میں واو نون یا یا نون لگا کر کے جمع مذکر سالم بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا اعراب بیان کر رہے ہیں، اور اس کا اعراب حالت رفعی میں واو ساکن ما قبل ضمہ کے ساتھ، اور حالت نصبی و جدی میں یائے ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ آئے گا۔ بتا رہے ہیں اس کا اعراب کیا ہے۔ حالت رفعی میں واو ساکن ما قبل ضمہ کے ساتھ، یعنی واو ساکن ہوگا اور اس سے پہلے والے حرف پر ضمہ کی حرکت ہوگی، اور حالت نصبی و جدی دونوں حالت میں، حالت نصبی میں بھی حالت جدی میں بھی، دونوں حالتوں میں اس کا اعراب یائے ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ ہوگا، یعنی یا ساکن ہوگی اور اس سے پہلے کسرہ کی حرکت ہوگی۔ جیسے مثال دے رہے ہیں، امرن نبیون المسلمین بعبادت رب العالمین۔ اس کا معنی بریکٹ میں خود مصنف لکھے ہیں کہ حضرات انبیاء نے مسلمان کو رب العالمین کی بندگی کا حکم دیا۔ امرا یامر کا معنی ہے حکم دینا، النبیون نبیوں نے مسلمانوں کو حکم دیا۔ کس چیز کا؟ نبیوں نے حکم دیا کس کو؟ المسلمین، مسلمانوں کو۔ کس چیز کا؟ بعبادت رب العالمین، تمام عالم کے رب کی عبادت کا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیں، اس میں النبیون جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، نبی کی جمع نبیون، ٹھیک ہے۔ نبیون کیونکہ حالت رفعی میں ہے، کیونکہ یہ امرا فعل کا فاعل بن رہا ہے اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو النبیون حالت رفعی میں ہے۔ حالت رفعی میں ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب واو ساکن ما قبل ضمہ کے ساتھ ہے۔ دیکھیں النبیون، تو واو ساکن ہے، اس سے پہلے یا پر ضمہ ہے۔ ایسا یہ حرکت کیوں ہوئی؟ کیونکہ حالت رفعی میں جمع مذکر سالم کا اعراب واو ساکن ما قبل ضمہ کے ساتھ آتا ہے، اور یہ ہے جمع مذکر سالم، اس لیے اس کا اعراب جو ہے واو ساکن ما قبل ضمہ کے ساتھ آیا حالت رفعی میں۔ المسلمین یہ بھی جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، لیکن یہ یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حالت نصبی میں ہے۔ مسلمین یہ مسلمون کی جمع ہے، مسلمون کی جمع مسلمین، یہ کیونکہ حالت نصبی میں ہے۔ اور حالت نصبی میں کیوں ہے؟ کیونکہ امرا فعل کا مفعول بھی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مفعول بھی منصوبات میں سے ہے، یعنی مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، اسی وجہ سے المسلمین حالت نصبی میں ہے، اور حالت نصبی میں جمع مذکر سالم کا اعراب یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ آتا ہے، اسی وجہ سے المسلمین کا اعراب یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ ہے۔ بعبادت رب العالمین، یہاں پہ دیکھیں العالمین یہ بھی جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، یہ عالم کی جمع ہے۔
اس میں اعراب کیا ہے؟ یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ. العالمین میں بھی اعراب یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حالت جردی میں ہے. اب پھر سوال ہوگا کہ حالت جردی میں کیوں ہے؟ حالت جردی میں اس لیے ہے کہ یہ لفظ رب کا مضاف الیہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو العالمین مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جردی میں ہوا. تو حالت جردی میں کیونکہ جمع مذکر سالم کا اعراب یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ آتا ہے، اسی لیے العالمین کا اعراب یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ آیا. سوال، اس میں متمکن کی 11ویں قسم اور اس کا اعراب کیا ہے؟ اس میں متمکن کی 11ویں قسم کیا ہے، اس کا اعراب کیا ہے؟ جواب، 20 30 40 50 60 70 80 90 یعنی 20 سے لے کر کے 90 تک یہ اس میں متمکن کی 11ویں قسم ہیں. ٹھیک ہے، یعنی تقسیم دوسرے مصنفین دوسرے اعتبار سے کیے ہیں، اور یہ جو اس کتاب کے مصنف تلخیص الاعراب کے مصنف علامہ بدر الدین احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے طلباء کی آسانی کے لیے ہر ایک کو الگ الگ کر دیا ہے. یعنی کچھ مصنفین نے جیسے تثنیہ، کلا، کلتا اور اسنانی، یہ تینوں کو ملا کر کے ایک قسم شمار کیا ہے، جبکہ علامہ بدر الدین احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان تینوں کو الگ الگ قسم شمار کیا ہے. اسی طرح جمع اور جمع مذکر سالم اور 20 سے لے کے 90 تک اور اولو، یہ تینوں کو علامہ بدر الدین احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب کو الگ الگ شمار کیا ہے، جبکہ دوسرے بعض مصنفین نے تینوں کو یعنی جمع مذکر سالم، 20 اور 90 اور اولو، ان تینوں کو ایک قسم شمار کیا ہے، کیونکہ ان تینوں کا اعراب ایک ہوتا ہے. اعراب تو ایک ہوتا ہے، انہوں نے اعراب کی طرف دیکھتے ہوئے ایک قسم میں شمار کر دیا، لیکن حقیقتاً کیونکہ ہیں الگ الگ، جمع مذکر سالم الگ ہے اور 20 30 وغیرہ یہ بھی الگ ہے اور اولو ایک الگ چیز ہے، اسی وجہ سے علامہ بدر الدین احمد قادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الگ الگ قسم میں شمار کیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں 20 30 40 50 60 70 80 90 ہے، یعنی یہ جو ہے 20 سے لے کر کے 90 تک یہ اس میں متمکن کی 11ویں قسم ہے. اب اعراب بیان کر رہے ہیں کہ ان کا اعراب کیا ہوگا. ان کلمات کا اعراب حالت رفعی میں واو ساکن ما قبل ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی و جدی میں یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ آئے گا. یعنی جو اعراب جمع مذکر سالم کا ہے ٹھیک وہی اعراب اس میں متمکن کی 11ویں قسم یعنی 20 سے لے کر کے 90 تک اس میں عدد جو ہے ان کا ہوگا. ٹھیک ہے، جو دہائیاں ہیں ان کا ہوگا. ٹھیک ہے، حالت رفعی میں واو ساکن ما قبل ضمہ، حالت نصبی اور جدی میں یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ. اسے اچھی طرح یاد رکھیں. اب مثال دیکھیں، جیسے اطعم 20 موسرا 60 مسکینا الی 90 یوما. ترجمہ دیکھیں، براکٹ میں لکھا ہوا ہے 20 مالداروں نے 60 غریبوں کو 90 دن تک کھلایا. تو 20 کیونکہ یہ 20 اس میں متمکن کی 11ویں قسم ہے اور اس کا اعراب جو ہے حالت رفعی میں واو ساکن ما قبل ضمہ کے ساتھ ہے. اسی وجہ سے 20 واو ساکن ما قبل ضمہ کے ساتھ استعمال ہوا کیونکہ یہ ابھی حالت رفعی میں ہے. حالت رفعی میں کیوں ہے؟ کیونکہ اطعم فعل کا فاعل ہے، اطعم فعل کا فاعل ہے، یعنی یہ ممیز ہوگا اور موسرن تمیز، اس طرح ممیز تمیز سے مل کر فاعل ہوں گے. حقیقتاً فاعل تو اس طرح بول دیتے ہیں کہ 20 فاعل ہے. ٹھیک ہے، تو 20 حالت رفعی میں ہے. حالت رفعی میں ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب واو ساکن ما قبل ضمہ کے ساتھ ہے. اور 60 بھی اس کا اعراب دیکھیں یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حالت نصبی میں ہے اور جو دہائیاں ہیں 20 سے لے کر کے 90 تک ان کا اعراب حالت نصبی میں یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ آتا ہے. اسی وجہ سے 60 کا اعراب یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ ہے. اور یہ حالت نصبی میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے. اس کے بعد دیکھیں 90 یومن. 90 یومن میں 90 یہ بھی اس میں عدد ہے اور اس کا اعراب بھی یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ ہے کیونکہ یہ حالت جردی میں ہے. یہ حالت جردی میں ہے. کیوں حالت جردی میں ہے؟ کیونکہ الی حرف جار کا مدخول ہے
اور کوئی بھی حرف جر ہو اس کا مدخول مجرور ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہ حالت جری میں ہے۔ اور کیونکہ اسماء عادات یعنی دہائیہ جو ہیں 20 سے لے کر کے 90 تک دہائیاں، ان کا اعراب حالت جری میں یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، اسی وجہ سے 90 کا اعراب یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ الحاصل یہ دیکھیں 60 اور 90 یہ دونوں کا اعراب ایک ہی ہے، یعنی دونوں میں یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ اعراب ہے، لیکن 60 جو ہے یہ منصوب ہونے کی وجہ سے یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ ہے، اور 90 یہ مجرور ہونے کی وجہ سے یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ عرض مذکورہ مثالوں میں موسراً، مسکیناً، یوماً پر فتحہ کیوں آیا؟ وہ گزرا نا کہ 20 موسراً، 60 مسکیناً، 90 یوماً۔ سوال کر رہے ہیں کہ مذکورہ مثال میں موسراً، مسکیناً، یوماً پر فتحہ کیوں آیا؟ جواب: چونکہ یہ تینوں کلمات مفرد منصرف صحیح اور حالت نسبی میں ہیں، اس لیے ان پر فتحہ آیا، یعنی موسراً اور مسکیناً، یوماً یہ تینوں جو کلمات ہیں یہ حالت نسبی میں ہیں، نیز یہ مفرد منصرف صحیح ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ مفرد منصرف صحیح کا اعراب حالت نسبی میں فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے ان پر فتحہ آیا۔ عرض یہ تینوں کلمات حالت نسبی میں کیوں ہیں؟ اب یہاں سوال ہو رہا ہے کہ یہ تینوں کلمات موسراً، مسکیناً، اس مثال میں یعنی اطعم 20 موسراً، 60 مسکیناً الی 90 یوماً، اس مثال میں موسراً، مسکیناً، 90 اور یوماً، موسراً، مسکیناً، یوماً یہ منصوب کیوں ہیں، حالت نسبی میں کیوں ہیں؟ وہی سوال کر رہے ہیں۔ عرض یہ تینوں کلمات حالت نسبی میں کیوں ہیں؟ جواب: اس لیے کہ موسراً 20 کی تمیز ہے، یوں ہی مسکیناً 60 کی تمیز اور 60 کی اور یوماً 90 کی تمیز ہے، یعنی جو موسراً ہے یہ 20 کی تمیز ہے، اور مسکیناً 60 کی تمیز ہے، اور یوماً جو ہے یہ 90 کی تمیز ہے، اور اس میں تمیز حالت نسبی میں رہا کرتا ہے، جب اس میں تمیز ہوتا ہے یہ حالت نسبی میں رہا کرتا ہے، اسی وجہ سے اس کا اعراب یہ حالت نسبی میں ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ منصوب ہے، حالت نسبی میں ہے۔ سوال: اس میں متمکن کی 12ویں قسم اور اس کا اعراب کیا ہے؟ اس میں متمکن کی 12ویں قسم کیا ہے، اس کا اعراب کیا ہے؟ جواب: اولو ہے، اولو جو ہے یہ ذو کی جمع ہے، اس میں متمکن کی 12ویں قسم اولو ہے، اور اولو یہ ذو کی جمع ہے، اس کا اعراب حالت رفعی میں واو ساکن ما قبل ضمہ کے ساتھ اور حالت نسبی و جری میں یائے ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ آئے گا، یعنی وہی اعراب آئے گا جو جمع مذکر سالم کا اعراب ہے۔ مثال دیکھیں، جیسے اکرم اولو المالی اولی العلمی، یعنی مال والوں نے علم والوں کی تعظیم کی، اکرم اولو المالی اولی العلمی، مال والوں نے علم والوں کی تعظیم کی۔ اس مثال میں دیکھیں اولو المالی، اولو المالی حالت رفعی میں ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب واو ساکن ما قبل ضمہ کے ساتھ ہے، حالت رفعی میں کیوں ہے؟ فاعل ہونے کی وجہ سے، اور اولی العلمی اس کا یہ حالت نسبی میں ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ ہے، حالت نسبی میں کیوں ہے؟ کیونکہ مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اکرم اولو المالی اولی العلمی، مال والوں نے علم والوں کی تعظیم کی۔ اور ایک مثال دیکھیں، ذهبت الی اولی الالباب، کیونکہ اب اوپر جو مثال پیش کیے اکرم اولو المالی اولو العلمی، اولی العلمی، اکرم اولو المالی اولی العلمی، اس مثال میں حالت رفعی اور حالت جری میں تو اولو استعمال ہو گیا تھا، لیکن حالت رفعی حالت نسبی میں اولو، اس مثال میں اکرم اولو المالی اور اولی العلمی، اس مثال میں اولو حالت رفعی اور حالت نسبی میں تو استعمال ہو گیا، لیکن حالت جری میں استعمال نہیں ہوا، اس کی مثال پیش نہیں کیے، اس لیے حالت جری کے لیے ایک دوسری مثال پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ذهبت الی اولی الالباب، یعنی میں عقل والوں کے پاس گیا، الباب یعنی عقل، الباب کا معنی ہوتا ہے عقل، لبن کی جمع الباب۔ ذهبت الی اولی الالباب، میں عقل والوں کے پاس گیا، یہاں پہ اولی یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ حالت جری میں ہے، اور حالت جری میں کیوں ہے؟ کیونکہ حرف جر کا مدخول ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں
تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔